کاروبار ایسے کرے جیسے وہ کر رہے ہیں، غریب غربا کی طرف توجہ ایسے کرے جیسے وہ کر رہے ہیں، آخرت کو دنیا پہ فوقیت دے جیسے وہ دے رہے ہیں۔ ہر شعبے میں ان کی ابتدا ضروری ہے۔ جہاں سے ابتدا چھوڑ دیتا ہے وہاں زندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں چراغ لے کے انسان راستے پہ چلتا ہے، جب تک چراغ جل رہا ہے راستہ واضح ہے۔ جہاں سے چراغ کو بجھا دے یا چراغ بجھ جائے پھر وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ امام ہدایت کا چراغ ہے، اس چراغ کی روشنی میں چلے گا تو دنیا کی ظلمت اور دنیا کے اندھیروں سے نجات پائے گا انسان، اور جب دنیا کے اندھیروں سے نجات پائے تو آخرت میں تو روشنی ہی روشنی ہے۔ آخرت کی روشنی یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں انسان پہنچتا ہے نا، اس کے تمام اعمال خیر منور ہو کے روشن ہو کے اس کے قبر میں آتے ہیں۔ اتنے میں اس کے سر کے اوپر ایک ایسا نور ساتھی ہوتا ہے جس کے سامنے تمام اعمال کے انوار سورج کے سامنے چراغ کی مانند رہ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے یہ تو میری نماز کا نور، یہ میرے روزہ کا، یہ میرا حج، یہ میری عبادت، یہ میری اطاعت، یہ میری نیکی کا، لیکن یہ سب سے زیادہ روشن نور، فرشتے کہتے ہیں سب تیرے اعمال کے نور ہے، یہ سورج سے بھی زیادہ روشن جو نور ہے یہ نور ولایت اہل بیت ہے۔ یہ امامت کا نور ہے کہ جس کے ابتدا میں تم دنیا میں چلتے رہے ہو، یہاں وہ نور روشن ہو گیا ہے، اس نور نے تیرے قبر کو منور کیا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب انسان دنیا میں نور ولایت کے مطابق چلے، ہدایت کا جو چراغ ہے وہ امام ہے، اس کے مطابق چلے۔ جہاں سے انسان ہدایت روشنی سے دور ہو جاتا ہے اندھیرے میں گرفتار ہو جاتا ہے، کہیں ٹھوکر رکھ سکتا ہے، کہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، منزل سے دور ہو سکتا ہے، پتہ بہت سے نقصانات ہیں۔ تو امام فرماتے دو تمہاری ذمہ داری ہے، عثمان ابن حنیف ہمارے لیے پیغام ہے۔ ایک امام ہے، اب یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی عرض کروں، امام فرمایا کہ ہر مقتدی کے لیے ایک امام ہے، اس کی اقتداء میں چلے، اس کے علم کی روشنی میں، ہدایت کی روشنی میں چلے تو تم مقتدی ہو۔ اب وہ امام نے اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا، اور معصومین کی وصیت ہے وہ جب بھی کوئی کلام فرماتے ہیں نا، ایک وقت نہیں فرماتے، قیامت تک کے لیے فرماتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ایک امام ہے، امام وقت ہے۔ وہ امام وقت کیا ہے؟ اس کی ابتدا میں زندگی گزارنا مقتدی کا کام ہے، ان کی ہدایت کی روشنی میں چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کیسے تمہیں چلنا ہے؟ سب کچھ موجود ہے، کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے، کیسے تم نے میرے لیے انتظار کرنا ہے، کیسے تم نے میری حکومت الہی کے قیام کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے، کیسے تم نے میری نصرت میں ناصر بننے کے لیے اپنے آپ کو مزین اور تیار کرنا ہے۔ ساری صفات معین ہے، اس کے مطابق انسان چلے گا تو وہ روشنی میں جا رہا ہے۔ جب نور ولایت روشن ہوگا تو وہ سب سے پہلے روشنی پائے گا، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا نا، جو امام کی ابتدا میں زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ لبے کے آگے بڑھتے ہیں، 7ویں قدم میں امام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب امام کے اقدام کرے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو امام مدد ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی تم آگاہ ہو جاؤ، ان امامکم، تمہارا امام، بتمر وصوب وخمیسہ، تمہارا جو امام زندگی گزار رہا ہے نا اس دنیا میں، اس زندگی میں، تمہارے امام کے پاس تھوڑی سی غذا ہے اور ایک جوڑا کپڑا ہے، 2 لقمے، یہی امام کی غذا ہے، یہی امام کا لباس ہے۔ تمہارا امام تو حکمران ہے، تمام مسلمانوں کا بیت المال کی چابی آپ کے ہاتھ میں، بیت المال سے پورے مسلمانوں کو وظیفہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ 2 لقمے، وہ بھی جو کی روٹی اور 1 لباس، بس اسی میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اس میں فرماتے ہیں لا یقدرہ، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے ہو جیسے میں کر رہا ہوں۔ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم 2 لقمے کھاؤ، وہ بھی جو کی روٹی، وہ بھی پانی میں بھگو کے کھاؤ، غریب آدمی توڑ بھی نہ سکے، کمزور آدمی، اور 1 لباس بھی نہیں گزرنا، یہ تم سے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَجِهَادٍ وَعِفَّةٍ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ابھی عرض کروں گا۔ وَأَعِينُونِي، تم میری مدد کرو، علی مدد چاہ رہے ہیں، 4 چیزوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ پہلی چیز تقوی، تقوی کے ذریعے سے علی کی مدد کرو۔ دوسری چیز خدا کے راہ میں چلنے کی کوشش اور جہاد کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ وَعِفَّةٍ، پاک دامنی کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ وَسَدَادٍ، استقامت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ 4 چیزوں کی مدد علی ہم سے مانگ رہے ہیں۔ تم علی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ اللہ کے پاس جب آپ گئے بصرے میں، اس کا وہ بیمار تھا، آپ کے دوست تھے، اس کا بھائی بھی تھا، آپ جب اس کی عادت کے لیے گئے، وہاں پہ جو باتیں اپنی جگہ پر، تمہارا بھائی کہاں؟ کہا مولا وہ دنیا کو چھوڑ کے گوشہ نشینی اس نے اختیار کیا، وہ کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، بلاؤ اس کو۔ جب بلایا تو امام نے فرمایا عدی النفس، اے اپنے نفس کا دشمن، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تیرا امام، میں تو دنیاوی کام کر رہا ہوں، میں تو حکومت کا نظام چل رہا ہوں، گھر کا نظام چل رہا ہوں، اولاد ہے، تربیت ہے، اس کے بعد کاروبار ہے، ہدایت ہے، سب کچھ کر رہا ہوں، تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ہم سوچیں کہ دنیاوی مثلا یہ دینی جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہمیں امام کو فالو کرنا ہے۔ عزاداری جیسے امام نے کیا ویسے ہم کریں تو پھر عزاداری ہے۔ امام سے آگے نکل جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جیسے امام نے اللہ کے بھائی سے کہا کہ تو امام سے بھی آگے نکل گیا، میں تیرے امام، میں یہ کرتا ہوں، تو اس سے بھی آگے، کسی پہ دوسروں پہ تم بوجھ بنے ہوئے ہو۔ تو بس نماز میں، جماعت میں، مجالس میں، محافل میں، ہر چیز میں، دینی تمام امور میں جب تک امام کی ابتدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ دینی کام، وہ دین ہی نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں بنتا ہے۔ امام کی ابتدا میں ہو تو چھوٹا سا بھی ہو وہ بہتر عمل بن جاتا ہے، لیکن امام کی ابتدا سے ہٹ کے دنیا کے برابر بھی کوئی کام کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کی نظر میں۔ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے بعد یہاں کہا امام نے کہا نا 2 لقمے، جو کی روٹی اور 1 لباس، یہ میرا کل اساس زندگی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا مولا آپ اپنی طرف تو دیکھیں، لباس دیکھیں آپ کا پرانا کھدر کا کوئی کپڑا، ٹھیک ہے، جو انسان کے جسم کو بھی گرمیوں میں چھیل دیتا ہے، یہ کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے۔ آپ کی غذا جو کہ روٹی، جو غریب آدمی اس کو توڑ بھی نہیں سکتا، کمزور آدمی کھا بھی نہیں سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں یہ تو میرا لباس بھی ہے، میری غذا بھی ہے، لیکن تم میں مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ تم صرف اپنے اور اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، میں پوری کائنات کا ذمہ دار ہوں۔ کیسے؟ اگر میں مشرق میں ہوں، مغرب میں کوئی بھوکا سوئے، میں مغرب میں ہوں، مشرق میں کوئی بے لباس ہو، تو سوال علی سے ہوگا، کیونکہ علی امام ہے، علی ذمہ دار ہے۔ لیکن تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے اپنے بارے میں سوال ہوگا، مجھ سے دنیا کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اس لیے میں کم سے کم کھاتا ہوں، کم سے کم پہنتا ہوں، تاکہ خدا کے سامنے میں سرخرو ہو جاؤں۔ یہ تم نہیں کر سکتے، لیکن تم باقی امور کو انجام دو،
تو علی فرماتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں ویسے میں تمہیں تقاضا بھی نہیں کرتا کہ تم بس ایک لباس پہنو اور 2 روٹیاں جو کہ 2 لقمے کھاؤ اور پانی پی کے گزارا کرو. نہ تم کھاؤ، حلال کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، کماؤ جتنا مرضی کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، پہنو جیسے مرضی پہنو لیکن حق حلال کا لباس ہونا چاہیے، گھر بناؤ جیسے مرضی بناؤ لیکن گھر کی ایک ایک اینٹ حق حلال کی ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا وَأَعِينُونِي، میری مدد کرو 4 چیزوں میں، میری مدد کرو. بِوَرَعِ التَّقْوَى، متقی بنو، تم گناہوں سے پرہیز کرو، خدا کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو ہمارے اطاعت گزاروں میں شامل رکھو. وَأَعِينُونِي کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ماننے والوں میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری سے کام لیتا ہے. ہر کوئی شامل نہیں ہوگا. دعویٰ تو کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں، میں بھی آپ بھی سب دعویٰ کرتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہے. علی کہتے ہیں نا، میرا شیعہ جو میری مدد کیا ہے؟ کیا علی مدد کی محتاج ہے؟ علی کو خود خدا نے مددگار بنا کے بھیجا ہے. رسول خدا کو جو سب سے بڑا انعام خدا نے عطا کیا ہے سلطان النصیرہ کی صورت میں علی عطا کیا ہے. سلطان النصیرہ یعنی مددگاروں کا بادشاہ. یہ بھی مدد کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، لیکن پوری کائنات میں جو تمام مددگاروں کا بادشاہ خدا کے علاوہ کسی کو بنائے وہ علی مرتضیٰ کو بنائے. وہ فرماتے ہیں وَأَعِينُونِي، میری مدد کرو. کس میں؟ تقوی میں، پرہیزگاری میں. جو 4 ہے وہ مدد کیا ہے؟ وہ چھٹے معصوم نے وضاحت فرمایا شیعتنا کونوا زینا لنا ولا تکونوا شینا لنا. اے ہماری شیعہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث رسوائی نہ بنو، بدنامی کا باعث نہ بنو، زینت کا باعث بنو، ہماری تعریف کا باعث بنو، ہماری عزت کا باعث بنو. یعنی تم اب اپنے کردار کو جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے اگر کردار پیش کرو گے تو تم ہمارے لیے زینت بنو گے. علی کا ذکر محفلوں کی زینت، کائنات کی زینت ہے. وہی علی کہہ رہے ہیں، وہی معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے زینت بنو اپنے کردار کے ذریعے سے. تمہارے کردار کو دیکھو تو لوگ ہماری تعریف کریں. جیسے خدا نے ان ہستیوں کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، ان کو دیکھتے جاؤ خدا کو پہچانتے جاؤ. جہاں خدا نے ان کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے وہاں اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ہماری معرفت کا ذریعہ بن جائے. اسی کا وَأَعِينُونِي، میری مدد کریے. مجھے پہچاننے میں تم مدد کر سکتے ہو. کیسے؟ بِوَرَعِ التَّقْوَى کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کس لیے امام تاکید کر رہے ہیں. میں ہر کسی کا امام نہیں، میں تو امام المتقین ہوں، متقین کے امام. تو تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اطاعت الہی میں زندگی گزارو تاکہ تم ہماری معرفت کا ذریعہ بنو. تمہارے ذریعے سے ہماری پہچان ہو. جب یہ دنیا والے دیکھیں یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ سچا ہے، یہ نیک ہے، یہ عدالت سے کام لیتا ہے، تو پھر تمہارا کردار دیکھ کر ہماری تعریف کرے کہ جب ماننے والے ایسے ہیں تو وہ ہستیاں کتنی بلند ہوگی جن کی اطاعت میں نہیں گزارا. تو مدد تقوی، اور یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے. روزہ ہی تقوی کے لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور اس مہینے میں سب سے بہترین عمل ترک المحارم، گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور خود مولا علی نے بھی فرمایا ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ترک المعصیہ، گناہوں کو چھوڑنا. تو علی کہتے ہیں بہترین عمل کے ذریعے سے میری مدد کرو تاکہ تمہارے عمل کے ذریعے سے ہماری پہچان ہو جائے. یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد فرمایا وجہاد، کوشش کرو خدا کی راہ میں، صدقہ خیرات دینے میں کوشش کرو، اطاعت میں کوشش کرو، عبادت میں کوشش کرو، نیکیاں حاصل کرنے میں کوشش کرو، نیک صفات کو اپنانے میں کوشش کرو
خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کی، خدا تک پہنچنے کی تم کوشش کرو گے تو خدا تک بھی پہنچو گے، اس سے پہلے تم اہل بیت تک پہنچو گے۔ تو کوشش کے بغیر تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کہتے نہیں ہیں کہ نعرے سے ہم نے اہل بیت تک جانا ہے، نہ نعروں سے نہیں، عمل سے اہل بیت تک پہنچیں گے۔ ذکر کرنے صرف ذکر نہیں، عمل ضروری ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر سے مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام فرامین کو سامنے رکھ کر اپنے کردار کو اس کے مطابق کریں، یہ دو۔ اور تیسری کیا ہے؟ وعفت، بہت اہم ہے، پاک دامنی۔ کیوں پاک دامنی چاہتے ہیں؟ اس لیے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ہمارا امام بنا کے، ہمارے ہادی بنا کے کسی عام انسان کو نہیں بھیجا، ان کو بھیجا ہے جن کے سروں پہ آئے تطہیر کا تاج رکھ کے بھیجا۔ طہارت کا تاج ہے یہ، پاک ہستیوں کا کہ ماننے والے ناپاک ہوئے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عفت، پاک دامنی، گفتار میں تم پاک ہو، کردار میں تم پاک ہو، تمہاری زبان پاک ہو، تمہاری آنکھیں پاک ہو، تمہارے کان پاک ہو، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا پیٹ، تمہارا دل، تمہارا دماغ، یہ سب پاک ہوں گے تو ہماری مدد ہوگی، ہماری پہچان کا تم ذریعہ بنو گے۔ تم اپنے آپ کو ان چیزوں کو پاک کر کے بنانے کی کوشش کرے تو خدا تمہیں مخلصین کے سب میں شامل کر دے گا، خدا تمہیں مقربین میں پہنچا دے گا۔ تو بس تم پاک دامنی کے ذریعے سے ہمارے لیے باعث سے زینت بنو، ہماری مدد کرو۔ اور آخری چیز، چوتھی چیز، وَسِدَادٍ، استقامت۔ ہماری اطاعت میں استقامت کی ضرورت ہے، ہماری محبت ہی اس کے دل میں ہے جو استقامت کا پہاڑ بن جائے۔ اگر انسان میں تزلزل ہے نا، انسان میں اگر استقامت نہیں ہے تو وہ انسان پھسل جاتا ہے، راستہ گم کر جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہماری کسی نے کہا نا، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام میں اچھا تم ہمارے شیعہ ہو، بس پریشانیوں کے مشکلات کے تیار ہو جاؤ، مصائب و آلام کے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مشکلات کے لیے آمادہ رہو، چونکہ ہماری محبت کے راہ ہمیں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ وہاں استقامت اگر ہو سب سے اہم ہے، اور استقامت کی مثال جناب تمار کے موسم تمار کی مثال۔ جب چلتے چلتے نخلستان میں کوفے میں کہا تمار یہ وہ درخت ہے جہاں ہماری محبت میں تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اللہ، جیسے خود مولا علی نے فرمایا تھا رسول کے بستر پہ سویا رسول اللہ آپ محفوظ رہیں گے؟ ہاں علی میں نے ہجرت کر کے جانا ہے وہاں کا، شکر اللہ، شکر ہے اس پروردگار کا، آج علی کو نبی پہ جان قربان کرنے کا موقع مل گیا۔ ابھی تو جان قربان کر دی، خدا نے بچایا، اس کا کام ہے۔ ہمارا کام اس کے راہ میں جان دینا ہے، بچانا اس کا کام ہے۔ ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے راہ میں آگے بڑھنا ہے، منزل تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، واجبات انجام دینا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ ہم اپنا کام کریں تو وہ اپنا کام کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنا کام نہ کریں، وہ کریں، ایسا نہیں ہونا۔ شکر ہے بیانتے ہیں، اس درخت کو پانی دیتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اور وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، تناور ہو جاتا ہے، اور اسی پہ جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ سولی پہ ہے لیکن علی کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی خاموش نہیں رہے، عملاً اظہار کرتے رہے تو آپ کو باندھ دیا، اس کے بعد زبان سے ذکر علی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عملاً علی کے کردار کو پیش کرنا بھی افضل ترین عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا بھی افضل ترین عبادت ہے۔ زبان کاٹ دی جاتی ہے، وہاں پہ بھی شکر الہی بجا لاتے ہیں، فرماتے ہیں تم میری زبان کاٹ رہے ہو نا، میرے مولا نے جیسے فرمایا تھا ویسے تم عمل کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مولا کا حقیقی محب ہوں۔ جیسے علی نے اپنی جان دے دی، اسی طرح بہت سی مثالیں۔ تو ہماری راہ میں استقامت،
ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے. ایک وقت آیا تھا کہ جب فرقہ واریت کا جھگڑا شروع ہو گیا، بہت سے لوگوں نے جو علم لگایا تھا اتار دیا. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے تو ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا، کہیں پتہ نہ چلے. نہ، علی کہتے ہیں یہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے. ہمارے ماننے والا جان بھی بنے، جان بھی ہمارے راہ میں قربان کر دے. یہ سب سے ہم ایسا نہیں جیسے مولا حسین نے کہا ہے نا کہ ہمارے ماننے والے بہت ہیں، وہ ہمارا نام لیتے رہتے ہیں، دین دین کی بات کرتے رہتے. کب تک؟ جب تک ان کی معیشت چل رہی ہے، جب تک اقتصاد درست ہو رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، امور زندگی بہتر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں سے معیشت میں، مال میں اور مالیات میں، کاروبار میں تھوڑا سا اگر کم ہو جائے تو پھر وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو اپنا لیتے ہیں. کل دیان پھر وہ دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. علی کہتے ہیں ہماری محبت اور ہماری مدد کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ تم استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. قرآن یہ کہتا ہے مَسْتَطَعْتُمْ بِقُوَّةٍ، تم دشمنوں کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے، طاقت کے ذریعے سے کرو، استقامت کے ذریعے سے کرو. اب دیکھیں کہ جتنی جنگیں اسلام کے عوامل میں ہوئی ہیں، ان میں دشمن ہزاروں میں، مسلمان سینکڑوں میں، لیکن ان میں استقامت تھی، ان میں رسول اللہ کی ہدایت تھی، رسول اللہ کی رہنمائی تھی، اس کے مطابق وہ طاقت سے آگے بڑھ رہے تھے. تو خدا نے قلیل کو کثیر پہ کامیابی عطا فرمائی. لیکن اب مسلمان اربوں میں ہیں، لیکن جو تھوڑے سے یہودی لاکھوں میں ہے نا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کوئی استقامت نہیں ہے. وہ مدد جو اہل بیت کی ہونی چاہیے کردار و عمل کے ذریعے سے، وہ مدد نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، کوشش و جہاد نہیں ہے، تو پھر ہر منزل پہ انسان مار کھا جاتا ہے. اب یہی لے آئے